السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال جادو اور نظر بد کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ شیخ ہماری پوری فیملی پر جادو کرایا ہوا ہے، تو ہم نے رقیہ سٹارٹ کیا، جیسا کہ ہم کو ریسنٹلی پتا چلا کہ ہم پر جادو کر کے ہے۔ تو وہاں پہ نا ایک مول صاحب یہاں پر ڈیلی کے 500 روپیز لیتے ہیں رقیہ کرانے کے لیے۔ تو اس دوران نا میرے چھوٹے بھائی کو نا وامٹنگس ہونا رقیہ کے بعد سنے بعد، اور خواب میں جو ہے جانور دکھنا، سانپ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے تھوڑا پتہ چل رہا تھا کہ کچھ حالت میں سدھار آ رہے ہیں، مطلب ان کو نا ٹریٹمنٹ صحیح سے مل رہا ہے، لیکن ہماری مالی حالت ٹھیک نہ رہنے سے نا ہم لوگ چھوڑ دیے، مطلب وہ مول صاحب کے پاس جانا چھوڑ دیے اور خود سے ہی کرنا سٹارٹ کیے۔ ہمیں خود کر کے دم کرنا سٹارٹ کر دیے۔ تو سوال یہ ہے شیخ کہ کون سا بہتر رہے گا، کیونکہ ہم کو خود سے پڑھنے سے اثر تو نہیں دکھ رہا ہے، اور کرانا بولنے سے ہماری مالی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ہے شیخ، آپ کچھ سجیسٹ کریے۔ جی دیکھیے بہن، اگر وہ جیسے آپ نے کہا ایک مولوی صاحب سے آپ لوگ کراتے تھے، اگر حقیقت میں وہ مولوی صاحب ہوتے، حقیقی مولوی ہوتے، اور ٹھیک ہے وہ آپ سے پیسہ لے رہے تھے، یہاں تک کوئی زیادہ دقت نہیں مجھے اس بات سے کہ اگر وہ پیسہ لے رہے تھے، آپ کو ایک سروس دے رہے تھے، لیکن اگر وہ حقیقت میں مولوی صاحب ہوتے اور آپ لوگوں کے پاس مجبوری آ گئی کہ پیسہ نہیں ہے، تب بھی وہ رقیہ کر دیتے۔ رقیہ اصلاً تو عبادت ہے نا، لیکن چونکہ اس سے اس کا نفع متعدی ہے، سامنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس پر اس لیے اجرت لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن ایسا کرنا کہ بھائی اگر روزانہ 500 ہے تو کروں گا، نہیں ہے تو نہیں کروں گا، تم مجبور ہو تب بھی نہیں کروں گا، دیکھ رہا ہوں تمہارے گھر والے پریشان ہیں تب بھی نہیں کروں گا، 500 روپیہ روزانہ لوں گا تبھی کروں گا، تو ان کو مولوی صاحب مت کہیے۔ وہ کوئی تاجر رہے ہوں گے، ایسے کوئی ڈھونگی رہے ہوں گے، ان کو جانے دیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس طریقے سے کریے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ پڑھی لکھی ہوں گی، آپ کم از کم قرآن پڑھنا تو آپ کو آتا ہوگا، تو آپ جو ہے قرآن پڑھ کے خاص طور سے سورہ بقرہ، اس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ سورہ بقرہ جب پڑھیے، آپ جو ہے ساتھ میں پانی رکھیے، اسی پانی میں دم کیا کیجئے، پڑھتے جائیے اور دم کرتے جائیے۔ جی شیخ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے شیخ۔ آپ پانی پہ دم کرتے رہیے، کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے دم کیجئے اس پہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں رقیہ کے لیے۔ اب وہ دعائیں آپ اپنے آس پاس کسی عالم سے حاصل کر لیجئے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ تو شیخ ایسا ہے کہ یہ بہن جو ہیں ان کو آپ کہہ دیجئے کہ یہ آئی پلس میں جو ہیلپ لائن ہے اس پہ فون کر کے وہاں سے یہ رقیہ شرعیہ جو ہے حاصل کر لیں پیپر میں۔ اب میں نے دیا ہوا بھی ہے، اور وہ آپ ان کو بھیجوا دیجئے اور خود سے رقیہ کیجئے۔ آپ وہ جو مولوی ہے، بہت سارے لوگ اس معاملے میں ڈھونگی قسم کے ہوتے ہیں، اس مولوی کو چھوڑیے، آپ خود رقیہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، حلال کھانے کی کوشش کیجئے، گناہوں سے دور رہیے، یہ سارا کام کیجئے اور خود رقیہ کیجئے۔ آپ کے کرنے سے جتنا فائدہ ہوگا اس کاروباری کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اور اصل میں اس میں تھوڑا یقین اور توکل کی بھی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی مان لیا ہے کہ نہیں میرے کرنے سے نہیں ہوگا شاید، بھئی اس میں توکل، رقیہ اس وقت زیادہ فائدہ کرے گا اور اس کا اثر زیادہ ہوگا جب آپ کو اللہ رب العالمین پر توکل ہوگا، اس کے اسباب اختیار کرتے ہوئے آپ کریں گے، آپ کے کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت دوسرے کے کرنے سے۔ تو آپ خود رقیہ کیجئے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن پہلے سے آپ یہ مان کے مت رکھیے کہ ہم کریں گے تو نہیں ہوگا، وہ مولوی کرے گا تو ہو جائے گا۔ آپ کے کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ رقیہ شرعیہ حاصل کر لیجئے آئی پلس میں فون کر کے، اور وہ آپ کو دے دیں گے، اس میں شاید طریقہ ابھی لکھا ہوگا، اور پھر اس طریقے سے آپ خود کیجئے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ کو فائدہ ہونے لگے گا۔ جی سسٹر۔ جی شیخ، وہ نمبر کہاں سے ملے گا ہم کو آئی پلس کا؟ یہ نمبر اسکرول کر رہا ہے یہاں پہ آئی پلس کا، نیچے نمبر اسکرول کر رہا ہے، اس پہ فون کر کے آپ شیخ ارشد پوچھئے، کہیے مجھے شیخ ارشد سے بات کرنی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ رقیہ شرعیہ بھیج دیں گے۔
جی شیخ، میرا اسی سے ایک سوال ہے شیخ، جیسا کہ میرے چھوٹے بھائی باہر جانے کی کوشش کر رہے جیسے سعودی کو، تو لوگ بول رہے کہ تم پر جادو کا ہے، تو نہ وہ ٹریٹمنٹ کرا دیکھیے کر بہن، یہ تو اچھا سنیے رہے گا، ورنہ یہ سب دیکھیے، یہ سب جو ڈھونگ بازی لوگ کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. مجھے صرف سیدھی بات معلوم ہے کہ اگر کسی پر نظر بد ہے، کسی پر جادو ہے، اس کا علاج موجود ہے، قرآن سے سنت سے اس کا رقیہ کریں گے، جو کچھ ہوگا سب صحیح ہو جائے گا. باقی آپ کسی بھی ڈھونگی کے پاس جائیں گے، کہیں گے ایسے ہی آپ بول دیں کہ مجھے کچھ پریشانی ہو، بولے گا آپ پر جادو ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، جادو ہے. بھائی کتنے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں نہیں جا پاتے، تو کیا سب پر جادو ہے؟ کتنے کام ہم دن میں کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہو پاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوا، تو کیا سب پر جادو ہے؟ تو یہ وسوسہ مت پالیے کہ ہر کام جو غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے سب کوئی جادو ہے. ایسا بالکل نہیں. یہ وسوسہ پالیں گی تو یہ ایک الگ سے بیماری ہے. آپ رقیہ کیجئے، باقی دائیں بائیں دھیان ہی مت دیجئے، آپ اپنے کام میں بزی رہیے، رقیہ کیجئے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، مطلب دین کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے. اور یہ اگر اس طرح کی پریشانی کا شبہ ہے تو بجائے اس کی کہ ان پریشانیوں میں بار بار سوچ کر کے آپ کو اپنے آپ کو الجھائے رکھیں، آپ رقیہ کیجئے، تھوڑے دن میں انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا. جی جزاک اللہ خیر.